اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیبنسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں، قرآن راہ ہدایت راہ نجات۔ اوشین ٹی وی پر جمعے کے دن شام 4 بجے میں ترجمہ آپ کے سامنے کسی بھی صورت کے حوالے سے پیش کر رہی ہوتی ہوں، تو ہم نے سورہ بقرہ کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ 4 قسطوں میں پیش کر چکی ہوں، 5واں حصہ آخری ہے، اور یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے مختصر سا رہ گیا ہے، وہ ختم کرتی ہوں آج۔ اور یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سورہ بقرہ میں جو ہے قرآن مجید میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ ہمارا ایک پروگرام بالکل الگ سے ہوتا ہے جس میں میں آپ کو آؤ قرآن کو سمجھیں، اس میں بہت مختصر انداز میں اس صورت کے بارے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں، اور اس میں جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے فضائل کیا ہیں، صورت کا متن کیا ہے، مضمون کیا ہے، کب اتری ہے، وجہ تسمیہ اس کا کیا ہے، اور شان نزول کیا ہے، اس میں آیات کتنی ہیں، تعداد کتنی ہے، اور دیگر معلومات اس کی ہیں۔ وہ سارا پروگرام میرا الگ سے ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ میں 114 صورتیں اس سے پہلے کر چکی ہوں، دوبارہ اس کو زیادہ اور بہتر انداز میں سمجھ کے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ پروگرام صرف جو ہے وہ صورت کا مکمل ترجمہ ہوتا ہے، اور تاکہ ہم قرآن کا ترجمہ بھی جو ہے حرف بحرف جان سکیں کہ قرآن میں جو کہا گیا ہے اس صورت میں وہ کیا چیز ہے۔ لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ بقرہ کا چونکہ میں ذکر کر رہی ہوں تو اس کا دور نزول مدنی ہے، نام کے معنی گائے ہے، زمانہ نزول اس کا مدنی زندگی کا ابتدائی دور اور بیشتر حصہ ہے، عدد صورت اس کی 2 ہے، عدد پارہ 1 2 3 میں یہ سورہ بقرہ شامل ہے، اور تعداد آیات 286 ہیں، سجود اس میں کوئی نہیں ہے، اور اس سے پہلے کی جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ اور جہاں تک اس صورت کا جو نام ہے اور اس کی وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں آیت نمبر 67 یعنی 67 اور 73 یعنی 73 میں گائے کے واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ تو بہرحال یہ اس کا سورہ بقرہ کے حوالے سے میں نے مختصر بیان کیا، باقی میں آپ کو ڈائریکٹ اب ترجمہ جو ہے سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے، پنجم حصہ ہے، وہ بیان کرتی ہوں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد ہماری سورہ بقرہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، پھر ہم ایک نئی صورت کی طرف جائیں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی، اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے۔ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں، اور روح الاقدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ امال کا سودا ہو، نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا اعلیٰ رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص جو ہے وہ بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لاتے ہیں، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، ان کو روشنی سے نکال کر وہ اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران ہو رہ گیا، اور خدا بے انصافیوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں ہے اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، اتفاقاً گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا۔ پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑ دیتے اور ان پر کس طرح گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کہ تم نے اس بات کو باور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ خدا نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کو مال چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور بڑی کشائش والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو عزت دی جائے اس سے نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہی ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔ مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور عزت دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا می برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر می پڑے یعنی بارش پڑے تو دگنا پھل لائے، اور بارش نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ مومنوں جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو جو تم پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیز ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا۔ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑا کشش والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول
قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کر دیا کرو، کوئی نظر مانو، خدا اس کا جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اگر پوشیدہ دو وہ بھی اہل حاجت کو تو وہ بھی خوب تر ہے۔ دیکھیں، خیرات دینے کے لیے کہا گیا ہے، قرآن میں یہ ذکر ہے کہ اگر آپ خیرات جو ہیں وہ ظاہر میں بھی دے رہے ہیں تو بھی خوب ہے، یعنی اس کو بھی کہا گیا ہے، اچھا مانا گیا ہے، کوئی برا نہیں مانا گیا۔ اور کہا گیا اگر آپ پوشیدہ دے رہے ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، یعنی سب سے اچھا عمل تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کسی کو خیرات دیتے ہیں وہ آپ پوشیدہ دیں، لیکن اگر آپ ظاہر میں بھی کر کے دے رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ خوب ہے اور وہ خوب تر ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی وضاحت قرآن مجید میں کر دی گئی ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم کو ہی ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپیٹ کر نہیں مانگ سکتے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن کسی طرح کا خوف نہ ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے پکڑ لپیٹ کر دیوانہ کر دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا سارا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو اسے ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ خدا سود کو نابود بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنوں، خدا سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم کا لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا نقصان۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے قشائش حاصل کرنے ہونے تک مہلت دو، یعنی وسائل۔ اگر زر قرض بخش دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، تیز لکھنے والا جیسے خدا نے اسے سکھایا ہے، نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور خدا سے اس کا مالک ہے، خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کے لیے گواہ کر لیا کرو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں۔ اگر ان میں سے
ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بات درست طریقہ ہے۔ اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان کسی طرح کا نقصان نہ کریں۔ اگر تم لوگ ایسا کرو تو تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن یا قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور خدا اسے جو اس کا پروردگار ہے اس سے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا کام ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے اس کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا، اور اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔ یہ میں نے آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ جو ہے وہ میں نے 5 حصوں میں آج مکمل کر دی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے اس کو کوشش کیا ہے تھوڑا تھوڑا بیان کروں تاکہ آپ جو ہیں وہ جتنا طویل نہ ہو، طوالت نہ ہو، اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور مجھے خود بھی سمجھنے میں آسانی ہو، تو اس کا رب کریم کا شکر ہے، اس نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں نے سورہ بقرہ جو ہے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر بیان کر دیا ہے، اور اب انشاءاللہ اللہ مجھے زندگی اور صحت عطا کرے گا تو میری کوشش ہوگی کہ میں اسی طرح باقی صورتوں کے ترجمے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور پیش کروں، تاکہ آپ کو قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اردو میں بھی معلوم ہو سکے کہ ان صورتوں میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گی، باقی اللہ کی مرضی، وہ جس سے جتنا اور جب تک کام لینا چاہتا ہے تب تک ہی لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور میں آخر میں شیروان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جن کی وجہ سے جن کے وسیلے سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور آپ جو ہیں اس سے تھوڑا بہت بھی اگر استفادہ کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ چھوٹا سا کام لیا ہے۔ اصل میں تو میں اپنی ہی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں سیکھوں وہ میں آگے بھی لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرنے والا ہے، برائی کے راستے سے بچانے والا ہے، اور واقعی قرآن راہ ہدایت، راہ نجات ہے۔ صاحب نصر زیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔